السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب علامۃ المنافق۔ حدثنا سليمان بن أبي الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ صحیح بخاری شریف کی احادیث کریمہ، ان کے معانی اور مفاہیم اس محفل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر فضائل اور احکام سے متعلق احادیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عظیم کتاب صحیح بخاری شریف میں جمع فرمایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان، حدیث جسے کہتے ہیں، یہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا جو فرمان ہے، آپ نے جو فرمایا وہ حدیث ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے۔ اس کو قول اور فعل کہتے ہیں۔ جو آپ نے فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے، جو جملے نکلے، وہ قول، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ اور جو آپ نے کیا، جو طریقہ اپنایا، اس کو فعلی حدیث۔ حدیث کے یہ دو حصے، دو کیٹیگری ہو گئی، ایک قول اور فعل۔ اور ایک حدیث کی ایک صورت یہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، اس کی اجازت دی، اس کام کو منع نہیں کیا، اس کی اجازت دی اور اس پر راضی رہے، تو اس کو بھی حدیث کہا گیا۔ اس کو حدیث کی ان قسموں میں تقریر کہتے ہیں۔ تو گویا حدیث کی تین صورتیں ہوئی، قول، فعل، تقریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر معتبر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ زیادہ معتبر ہوگا، اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں قولی حدیث کا زیادہ درجہ ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کئی پر قول اور فعل میں تصادم، ٹکراؤ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہمارے سمجھنے میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ہے اور فعل ایسا نہیں ہے، تو اس میں سارے محدثین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ قولی حدیث کو ترجیح دی جائے گی، یعنی جو حضور نے فرمایا اس کو معتبر مانا جائے گا اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات، آپ کے جو فرمان ہیں، اس میں اس بات کا خاص طور پر محدثین نے لحاظ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا وہ ہمارے لیے واجب کی منزل میں آ گئے، یعنی انہیں کرنا ہے، واجب ہے۔ اللہ کا جو فرمان ہے وہ فرض کی حیثیت سے ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو فرمان ہے وہ واجب کی حیثیت ہو گیا، یعنی یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو چھوڑ دینا، اس سے رک جانا، اس کو نہ کرنا، یہ بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ اب یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو کرنا واجب ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے منع فرمایا اس سے رک جانا یہ بھی واجب ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، رسول جو تمہیں عطا کریں اسے لے لو، یعنی جو فرمائیں اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع فرمایا اس پر عمل کرنا یعنی رک جانا، یہ بھی ہر امتی کے لیے، مسلمان کے لیے لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اب انہی چیزوں کو یہاں پر کتاب میں بیان کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ایک باب، ایک ٹائٹل، ایک عنوان یہ قائم فرمایا، باب علامت المنافق، منافق کی علامت کیا ہے؟ منافق کی علامت، علامت کا مطلب نشانی، منافق کی نشانی کیا ہے، منافق کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلے منافق کہتے کسے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لفظ منافق حدیثوں میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک مستقل سورت بھی نازل ہوئی، ایک پوری سورت ہے سورہ منافقون، اس سورت کا نام ہی سورہ منافقون۔ منافق جس کا ظاہر اسلام نظر آئے اور باطن میں اسلام نہ ہو، کفر ہو، حقیقت میں اس کو منافق کہا گیا۔ عہد رسالت میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ہم آپ پر ایمان لائے، لیکن وہ صرف زبان سے کہتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں وہ کافروں کی طرف تھے جو بت پرستی کرتے تھے، کلم کھلا جو کافر تھے۔ یہ کلم کھلا کفر تو نہیں کرتے تھے، کفر اندر چھپائے تھے، صرف زبان سے اظہار کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ تو قرآن پاک میں ان کو منافق کہا گیا۔ سورہ بقرہ کی شروع والی آیات جو پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے وہیں سے آپ نے پڑھا ہوگا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، حقیقت میں ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں ہے، تو ان کو منافق کہا گیا۔ اب قرآن کریم میں چھٹے پارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہوں گے، سب سے نچلا حصہ جہاں سے آگ دہکائی جا رہے ہو وہاں پر ان کو رکھا جائے گا، یعنی منافقین کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں بھی ان کے عیب کا اظہار فرمایا کہ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان المنافقون لکاذبون، بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں، یعنی جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، کبھی یہ سچ نہیں بولتے ہیں۔ تو گویا جو لوگ دل میں کفر رکھتے ہیں اور زبان پر اسلام ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے ہی مجرم ہیں اور وہ حقیقت میں کافر ہی ہیں، بلکہ چھپے ہوئے کافر ہیں، اس لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا ذکر فرمائی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب منافقین کی ایک شکل، ایک صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ منافق ہیں۔ اس دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، اس دور میں کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ باطن میں کیا ہے ہم تو جان نہیں سکتے، دل میں کیا ہے ہم کو تو اس کا علم نہیں ہے۔ جو ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، اسلامی شعار کو مان رہا ہے، تو اسے مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں کفر ہے یا نہیں ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے
تمام علماء فرماتے ہیں کہ اس دور میں کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا ہے. اب رہ گئے دو ہی، یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا. یعنی اگر اسلام کے سارے عقائد احکام پر عمل کر رہا ہے، مان رہا ہے، تو مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، قیامت، آخرت اور جزا سزا سب پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے. لیکن اگر کسی چیز کا انکار کرتا ہے جس کو ضروریات دین کہا گیا، ضروریات دین یعنی جو ہمارے اسلامی بنیادی عقیدے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز اگر وہ نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو اسے اب کافر کہا جائے گا. یہ اصول شرع ہے، شریعت کے اصول میں سے ہے کہ اب وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہو گیا. تو جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا، اور جو مان لیا یعنی جو ایمانیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ضروریات دین ہیں، ان سب کو مان لیا تو وہ مومن ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. تو مومن کافر دو ہی صورت ہو سکتی ہے، منافق آج کے دور میں نہیں ہے. لیکن منافق کی نشانیاں پائی جا سکتی ہیں، اس کی علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں. اس لیے یہاں پر ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں اور علامتیں بیان فرمائیں. یہ علامت اور نشانی بیان کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ تاکہ کوئی مومن منافق کی علامت اپنے اندر نہ پیدا کرے. یعنی جو منافقین اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑے مجرم ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب کا ذکر فرمایا، ان کی جو علامت ہے، ان کی جو صفت ہے، ان کی جو عادت ہے، وہ ہمارے اندر آنے نہ پائے. اس لیے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے طور پر یہ 3 خاص علامتیں بیان فرما دی کہ یہ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے. اب وہ 3 علامتیں، 3 نشانیاں کیا ہیں؟ اب حدیث پاک سنیے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض فرماتے ہیں، حدثنا سلیمان بن ابو الربیع، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابو الربیع نے. انہوں نے فرمایا حدثنا اسماعیل بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن جعفر نے. قال حدثنا نافع بن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل، ہم سے حدیث بیان کی نافع ابن مالک نے جو کہ ابو عامر کے بیٹے ابو سہیل، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے چہیتے صحابی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کیا حضور نے فرمایا؟ قال یعنی حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، منافق کی علامت 3 ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اس کے پاس جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. تو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ 3 نشانیاں منافق کی ہیں. یعنی جو بھی منافق ہوتا تھا اس کے اندر یہ 3 نشانیاں ہمیشہ پائی جاتی تھیں. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرما کر ہماری رہنمائی فرمائی کہ جھوٹ تمہارے اندر نہ آنے پائے، وعدہ خلافی تمہارے اندر نہ آنے پائے، امانت میں خیانت یہ بھی نہ آنے پائی. یہ ویسے بھی اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بڑے خطرناک جرم ہیں. چھوٹی سی مثال، جھوٹ ہی کو آپ دیکھ لیجئے. آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہو اگر کہیں سب کے سب وہی جھوٹے ہی ہوں تو وہاں سب ایک ہی ہمام میں سب ننگے، اب وہاں عزت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. لیکن جو عزت دار ہوتے ہیں، جو شریف ہوتے ہیں، جنہیں اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے، تو دین کے، شریعت کے احکام تو اپنی جگہ، لیکن ایک سماج کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بری نظر سے دیکھا جاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ کوئی جلدی کاروبار بھی نہیں کرتا ہے. ہونا بھی چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر بھروسہ نہیں کرتا ہے تو ہم اس پر کیا بھروسہ کریں.
جھوٹ بولنے پر کبھی اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کل اس سے بڑا جھوٹ بولے، تو اس کی زبان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. جھوٹ کی وجہ سے اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. اب حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور تفاسیر کی روشنی میں کہ جھوٹ بولنے والے کے لیے دنیا میں بھی بڑے خطرناک قسم کے عذابات ہیں. سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو، لیکن بعد میں اس کا احساس اس کو ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی روزی گھٹ جاتی ہے، روزی گھٹا دی جاتی ہے، یعنی جو اس کی قسمت میں روزی ہے اس میں کمی کر دی جاتی ہے، جو برکت اسے ملنی تھی وہ برکت نہیں ملتی ہے. اسی لیے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت میں، کاروبار میں جھوٹ بول کر کے نہ کرو، اس لیے کہ وہاں جو برکت ملنے والی ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے. سچائی کے ساتھ کرو، اگرچہ تھوڑا سا آپ کو مل رہا ہے، جھوٹ بولنے سے زیادہ ملتا ہے تو وہ زیادہ کی لالچ نہ رکھو، وہی تھوڑا تمہارے لیے بہت زیادہ بابرکت ہوگا، اسی میں بہت زیادہ برکت ہوگی. کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ سچ بولوں گا تو ہم کو نہیں ملے گا، آدمی سامنے جو ہے وہ خریدا ہی گا ہی نہیں. تو سچ بولو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے والا اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور لوگوں سے قریب ہے. کیونکہ لوگ بھی اس کی سچائی کو دیکھ کر کے اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو اس کی برکتیں اسے زندگی میں ملتی ہیں آج نہیں کل. اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سچ بولنے والا، جھوٹ سے پرہیز کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں اس کا پھل کھائیں گی. سچائی میں برکت ہے، جھوٹ میں کبھی برکت نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو تجربہ ہوگا کہ ایک جھوٹ کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. آدمی اس بات کا تجربہ کر سکتا ہے کہ اگر کبھی جھوٹ بولا تو اس کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو پھر 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. وہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ جھوٹ کا پردہ فاش ہوتا ہے. اور جہاں جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا وہیں عزت ختم. تو اس کے لیے جھوٹ ہرگز نہیں بولنا ہے، کیونکہ یہ منافق کی نشانی ہے، علامت ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق کی نشانی ہے. اسی لیے اب آپ یہ بھی ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں. ہمارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی، یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، جبکہ وہاں اتنی بڑی بڑی برائیاں، اتنے بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑے بڑے خطرناک جرم عام تھے. جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہی سمجھا نہیں جاتا تھا، کوئی عیب ہی نہیں تھا، سب دھڑلے سے بول. ایسے سنگین ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہمیشہ سچ آپ نے فرمایا. یہی وجہ ہے کہ 40 سال تک مکہ والوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا اور آپ کی سچائی کو دیکھا. تو اس وقت آپ کو ایک لقب دیا گیا تھا. یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی اپنے دین کی تشہیر شروع نہیں ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پورے مکہ والوں کا اتفاق یہ تھا، الصادق الوعد الامین، یہ سچے ہیں، وعدے کے پابند ہیں اور امانت دار ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، بڑی بڑی امانتیں لا کے رکھتے تھے، کہ اس لیے کہ سب کو اس بات پر یقین تھا، اعتماد تھا کہ امانت میں خیانت کبھی ہو ہی نہیں سکتی. عالم یہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے امانت رکھی تھی، اور جبکہ اعلان فرمانے کے بعد، دین کی تبلیغ شروع ہونے کے بعد، کفار مکہ جب ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، تب بھی کئی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں. تاریخ آپ کو یاد ہوگی. ادھر اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک مکہ والوں نے ظلم کیا، ستایا، پریشان کیا، راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولے یا آپ نے وعدہ خلافی کی یا آپ نے امانت میں خیانت کی. نہیں، عالم یہ ہے کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر کے ہجرت جا رہے ہیں تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلا کے کہتے ہیں کہ علی، فلاں فلاں کی امانت میرے پاس ہے، میں جا رہا ہوں،
میں مکہ چھوڑ مدینہ جا رہا ہوں اور تم یہاں رہنا اور یہ جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ آ جانا۔ کیسے اخلاق تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے نیت خراب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جبکہ جو لوگ دشمن بن گئے تھے ان کی امانتیں بھی تھیں، جو کافر تھے ان کی بھی امانتیں تھیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پال برابر بھی امانت میں خیانت کا کوئی تصور کسی کو نہ آنے پائے، اس کا اظہار ہی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی جو امانت، کیونکہ وہ جو بھی امانت تھی وہ تھیلی میں باندھ کر نام لکھ کے رکھ دیا جاتا تھا کہ یہ ان کی امانت ہے، ان کو لوٹا دینا، یہ ان کی امانت ہے، ان کو واپس کر دینا۔ یہ اخلاق تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن سب کی جو امانتیں تھیں وہ واپس کر دیں اور مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے، سچائی، وعدے کی پابندی اور امانت داری، جس کی بنیاد پر پورے مکہ میں یہ خاص لقب آپ کا مشہور ہو گیا تھا، الصادق الوعد الامین، کہ آپ سچے ہیں، وعدے کے پابند اور امانت دار۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے اندر سچائی رکھو، امانت داری رکھو اور وعدے کی پابندی کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اب یہاں وعدے کی بات آئی تو اس کے متعلق ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اکثر ہماری زندگی میں یہ چیزیں آتی رہیں۔ جیسے اگر کسی نے ہم کو دعوت دیا اور ہم نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے آ جاؤں گا، اب نہیں پہنچ پائے، نہیں جا پائے، کوئی رکاوٹ آ گئی یا کوئی بھی بات ہو گئی، نہیں جا پائے، تو وعدہ تو ہم نے کر لیا تھا لیکن نہیں گئے، تو یہ وعدہ خلافی ہوئی کہ نہیں؟ یہ وعدہ خلافی ہوئی کہ نہیں؟ یا ایسے ہی جیسے کبھی کسی سے ہم نے قرض لے لیا، قرض لیتے وقت ہم بولتے ہیں 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، 1 مہینے میں واپس کر دوں گا، لیکن 1 مہینہ نہیں بلکہ 2 مہینے 2 سال گزر جاتے ہیں، واپس نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی ہوئی کہ نہیں؟ تو عام طور پر ہمارے معاملات میں جب ہم کسی سے عہد وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ دے دوں گا، میں آ جاؤں گا، میں پہنچ جاؤں گا، لیکن نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی ہے یا نہیں؟ کہیں یہ وعدہ خلافی وہ منافق کی جو نشانی بیان فرمائی وہ تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے؟ اس سلسلے میں محدثین نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس کو سن لیں تو آپ کو ہمیشہ کام آئے گے، کہ یہاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعدہ خلافی کرنا جو منافقین کی علامت ہے، اس کا ایک خاص مفہوم، خاص مقصد یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی دل میں اگر یہ ہے کہ اس کو پورا نہیں کرنا ہے تو وہ وعدہ خلافی ہے۔ جیسے اگر کسی نے آپ سے کہا کہ آپ فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں آ جائیے، تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اسی وقت آپ کے دل میں یہ ہے کہ جانا نہیں ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں آؤں گا، تو یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ یہاں پہلے ہی سے شروع ہی میں دل میں نیت، کیونکہ یہ نیت کی خرابی کا نام وعدہ خلافی ہے، پہلے ہی نیت خراب ہے کہ نہیں پہنچنا ہے اور صرف زبان سے کہہ رہے ہیں ہم پہنچیں گے، یہ منافق کی علامت ہے جس کو دوغلی پالیسی کہتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، چونکہ اس کے دل میں پہلے ہی سے ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے اور صرف زبانی طور پر کہہ رہا ہے کہ ہاں میں پہنچ جاؤں گا اور نہیں پہنچا، تو یہ وعدہ خلافی ہے جو کہ جرم ہے اور گناہ ہے۔ اسی طرح سے قرض لیتے وقت اگر دل میں پہلے ہی سے نیت یہ ہے کہ مجھے دینا نہیں ہے، لے لیا جھوٹ بول کر کے، ارے میں 1 مہینے میں بالکل واپس کر دوں، اور جبکہ معلوم ہے کہ 1 مہینے میں واپس نہیں کر سکتا ہے اور وعدہ کر لیا اور 1 مہینے میں واپس نہیں کیا، تو یہ وعدہ خلافی ہے اور وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے خود اس کی روزی گھٹ جاتی ہے۔ تو یہاں اب اس کے علاوہ ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم کو پورا کرنا ہے، جیسے دعوت دی، ہمارے دل میں ہے کہ ہم کو پہنچنا ہے، دل میں پورا پکا ارادہ ہے کہ نہیں پہنچیں گے، لیکن کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی، نہیں پہنچ پائے، دوسرا کوئی ضروری کام آ گیا، ہم نہیں پہنچ پائے، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے قرض ہم نے کسی سے لیا، اس وقت وعدہ تو ہم نے کیا تھا کہ ہم 5 دن میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں لوٹا دیں گے، دل میں نیت یہی ہے کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا فلاں جگہ سے آنے والا ہے اور جیسے آئے گا تو میں لوٹا دوں گا، تو دل میں نیت ہے لوٹانے کی، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ 1 مہینے میں لوٹا دوں گا۔ یا کسی کو کچھ رقم دینا ہے اور اسے کہا کہ میں 1 مہینے میں آپ کو یہ رقم دے دوں گا،
اور پورا دل میں پکا ارادہ بھی ہے اور پورا یقین بھی ہے کہ رقم آئے گی تو میں دے دوں گا، اب وہ کسی وجہ سے رقم آ نہیں پائی، جیسے کسی کے پاس ہمارا کسی کے پاس ہے اور وہ آنے والا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا، اسی بنیاد پر ہم نے سامنے والے کو وعدہ کر لیا تو وہ نہیں دے پایا، تو اب ادھر ہم بھی نہیں دے پائے، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے دل میں پہلے ہی سے نیت یہ تھی کہ ہم کو لوٹانا ہے اور اس تاریخ کو ہمارے پاس رقم آ جائے گی یا اس تاریخ کو میں پہنچا دوں گا، اسی نیت سے ہم نے وعدہ کر لیا، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ چیز وقت پر نہیں مل پائی اور ہم نے نہیں ادا کیا تو یہ وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سامنے والے سے معذرت طلب کریں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن اس بنیاد پر میں نہیں دے پایا یا میں نہیں آپ کو لوٹا پا رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، جیسے ہی آ جائے گا تو پھر میں لوٹا دوں، کیونکہ اس کو بھی یقین ہو جائے گا، نہیں تو پھر اس کے دل میں بدگمانی ہوگی کہ کیسے مسلمان ہیں، انہوں نے تو وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی کر رہے، تو بدگمانی سے بچنے کے لیے اس کو صاف بات بتا دیا جائے کہ اس لیے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن یہ وعدہ پورا کرنے میں رکاوٹ آ گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ہیں اچھے اخلاق، یہ ہمارے دینی اخلاق ہیں، یہ ہمارا اسلامی کیریکٹر ہے، اسلامی کردار ہے۔ آج اللہ کی پناہ بہت سارے ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں جن کو سننے کے بعد کبھی کبھی شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ جس قوم نے پوری دنیا کو اچھے اخلاق سکھایا تھا آج وہی قوم اخلاق سے دور ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے، جب یہ سنتا ہوں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غیر بولتا ہے کہ آج تو مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ وعدہ خلافی کھل کے ہو رہی ہے، بلکہ معاملہ تو یہاں تک ہوتا ہے دینے کا وعدہ کر لے، رہنے کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں دوں گا، رہتے ہوئے بھی نہیں دیتے ہیں اور کسی کا لے کر کے رکھ لیتے ہیں یا دبا لیتے ہیں۔ یہ سخت خلاف شرع بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور زندگی بھر اس کا وبال ہمارے گردن پر رہتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچو کہ ہم نے نہیں دیا وہ میرا کچھ نہیں کر لے گا، کیونکہ ہم دبنگ ہیں اور ہم نے رکھ لیا اور وہ ہمارا کچھ نہیں کر پائے گا، مانگ مانگ کے وہ خاموش ہو جائے گا، کیا کر پائے گا، زیادہ زیادہ چند لوگوں کو بولے گا، لیکن جو پہلے ہی سے بے حیا ہے اس پر کچھ اثر تو پڑتا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ لے گا، لیکن اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ جب انتقام لینے پہ آ جائے تو پھر اس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، بلکہ بھیک مانگے گا اسے بھیک نہیں ملے گی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کا دبا لوں گا اور میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ایسی حالت آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کی ساری دولت زمین میں دھسا دے، منٹوں میں تباہ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے جن کی کروڑوں کی دولت، کئی سالوں کی کمائی ہوئی دولت منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، نظر آتش ہو جاتی ہے، گراؤنڈ کو آگ لگ گئی، 1 گھنٹے میں سب صفایا ہو گیا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیونکہ ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اللہ کے عذاب کا خوف دلوں سے اٹھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بدخلقی اور بدکرداری عام ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، بھول کر چوک کر غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ معاف فرما دے، لیکن جان بوجھ کر کے ڈھیٹ بن کر کے انہی چیزوں کے خلاف اگر کرتے رہیں جو فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ ہے، تو پھر ہماری زندگی میں کبھی بھی رحمتیں نہیں بلکہ زحمتیں ہی زحمتیں ہوں گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کا ایک خاص مقصد، پیغام یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے تو اسے اس بات کی خوشخبری دی جا رہی کہ تم مومن ہو، غلام مصطفیٰ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو، تو غلامی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے آقا نے فرما دیا وہی میرے لیے سب سے بہتر ہے، اس کے علاوہ دنیا کیا کر رہی ہے اس کو ہم نہیں دیکھنا ہے۔ جیسے کبھی کبھی کچھ لوگ بولتے ہیں ارے سب ایسے ہی کر رہے ہیں، سب ایسا ہی چل رہا ہے، کاروبار میں ایسے ہی چل رہا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، نجاست کھا رہی ہے تو کیا معاذ اللہ ہم بھی نجاست کھائیں؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ عقل مند مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا کو وہ یہ کہے کہ تم چاہے کچھ بھی کرو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے،
میدان محشر میں وہاں پر ہمارے لیے دامن مصطفیٰ بھی چاہیے، شفاعت مصطفیٰ بھی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش بھی چاہیے، تو پھر دنیا والوں کے معاملات کو لے کر ہم کیوں چلیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہمارے لیے وہی سب سے بہتر ہے اور وہی برحق ہے۔ تو خاص طور پر ان 3 علامتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں کہ جھوٹ کبھی مت بولنا، وعدہ خلافی مت کرنا، اور وعدہ خلافی کی کیا شکل ہے، صورت ہے، وہ بھی ہم نے بتا دیا، اور امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ جو بھی امانت آپ کے پاس ہے اس امانت کو صحیح طریقے سے آپ جس کی بھی امانت ہے اسے پہنچا دو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب ایک آخری بات امانت کے متعلق، صرف ایک اہم بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں۔ ابھی پرسوں جمعہ کو میں نے یہ آیت پڑھی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ وہاں بھی امانت کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے امانت کا بوجھ پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے، تو یہ سب انکار کر گئے، یعنی امانت لینے سے انہوں نے انکار کیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، محدث مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک اللہ نے جو ایک انسان کو اور خاص طور پر مومن کو ایک بہت بڑی جو ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے احکام پر عمل کرنے کی جو ذمہ داری دی ہے وہ بھی ایک امانت ہے، یہ ایک بڑی امانت ہے۔ یوں تو کسی نے آپ کو دے دیا رکھنے کے لیے کہ بھائی یہ رکھ لینا، میں آؤں گا تو دے دینا، یہ بھی ایک امانت ہے، یہ تو عام امانت ہے، لیکن بڑی امانت ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا ہے، یعنی جنت سے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو امانت ہمارے ساتھ ہے، اور اس امانت کو ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک صحیح طریقے سے ادا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے، امانت صحیح ادا کرو۔ اب وہ امانت ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ کے مقدس دین کے احکام پر عمل، اور جسم کے اندر جتنی بھی اعضاء ہیں، جتنے پارٹس ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ کس نے ہم کو دیا؟ ہاتھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اگر یہی ہاتھ نہ ہوتا تو ہم کتنی تکلیف میں ہوتے، پیر نہ ہوتا تو کتنی تکلیف میں ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی۔ تو یہ اللہ کی نعمت بھی ہیں اور اللہ کی ایک امانت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو امانت ہم نے جس کام کے لیے دیا ہے اسی کام پر خرچ کرو، اگر اس کے علاوہ بھی خرچ کرو گے تو اس کا جواب دینا بھاری پڑے گا، کہ تمہارے کان، تمہارے آنکھ، یہ سب تمہارے لیے، تمہارے پاس ہماری امانت ہیں، لہذا کل میدان محشر میں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ دولت بھی امانت ہے، اور یہ اعضاء، ہاتھ، کان، زبان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر اس کا استعمال غلط طریقے سے ہوا تو پھر اس کا جواب دینا ہوگا اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کا استعمال ناجائز و حرام کاموں کے لیے نہ کرو ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کو ناجائز و حرام کاموں میں خرچ نہ کرو، فضول خرچی میں نہ کرو، ورنہ یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ امانت میں کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا وہیں خرچ کرو، یعنی جو جائز ضروریات ہیں اس کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہے، ناجائز چیزوں میں نہیں۔ آج کبھی کبھی ہم بولتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس لیے بول رہے ہیں کہ بس ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم نے کمایا ہے، چاہے جتنا چاہے ہم خرچ کریں۔ جو پٹاخے میں خرچ کر رہے ہیں، ڈی جے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ امانت کی صحیح ادائیگی ہے؟ پٹاخے میں خرچ کرنا، آپ مجھے کہیں سے یہ بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، خوشنودی ہے؟ خالص فضول خرچی ہے، کوئی مطلب نہیں، صرف اور صرف اپنے نام اور نمود کے لیے، لوگوں میں اپنا ایک اپنے واہواہی کے لیے ہزاروں روپے وہ پٹاخے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ دلہا آ رہا ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ کبھی اس بات کا خیال ہوا کہ یہ اللہ کی امانت کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کاش اگر وہی پیسہ کسی دینی کام میں اگر لگ جاتا
تو اس کا ثواب بھی ملتا اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ کسی غریب بچی کی شادی کے لیے وہ پیسہ لگ جاتا تو اس کا کتنا ثواب ملتا، اس کی دعائیں ملتی ہیں، لیکن وہ ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کرنا پسند ہے، دینی کاموں میں خرچ کرنا پسند نہیں ہے، غربا کے لیے دینا پسند نہیں ہے۔ یہ امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور کاروبار کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ کی طرف سے برکتیں چاہتے ہو تو جھوٹ ہرگز نہیں، سچائی کا دامن تھامو اور وعدہ خلافی نہ ہو، وعدے کی پابندی ہو، اور جو بھی اللہ کی امانت ہے خاص طور پر جو اعضاء ہیں ان کا استعمال صحیح ہو اور اللہ کی دی ہوئی دولت کا استعمال صحیح ہو، انشاءاللہ کبھی آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ترقی کے راستے اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔